بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ دوستو، اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ یہ ویڈیو ہے کہ ایران نے جب دارالحکومت تل ابیب میں اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں میزائل گرائے تھے۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ میزائل اپنے ٹارگٹ پر ایگزیکٹ لگے تھے، حالانکہ ساتھ تل ابیب کا شہر بھی ہے، میزائل شہر پر بھی گر سکتے تھے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آج کل کے میزائل سسٹم کی ایکوریسی انتہائی، مطلب وہ اپنے ٹارگٹ سے بھٹکتے نہیں ہیں۔ تو ہم یہ کیسے بات انڈیا کی مان لیں کہ ہمارے میزائل بھی اپنے ٹارگٹ پر نہیں لگے تھے، وہ ارد گرد کہیں کھیتوں میں جا گرے تھے، یا ان کے S-400 سسٹم نے اس کو گرا دیا تھا۔ اور دوستو یہ بھی یاد رہے کہ S-400 سسٹم کا جو اپنا خود کا میزائل ہوتا ہے، جو میزائل کو تباہ کرتا ہے، وہ عام میزائلوں سے 5، 7، 8، 10 گنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ آپ سب لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب ایران نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر حملہ کیا تھا، ان کے ایئر بیس پر حملہ کیا تھا، اور اسرائیل کا جو سب سے طاقتور، بلکہ دنیا کا جو طاقتور سسٹم آئرن ڈوم دفاعی سسٹم تھا، اس نے کتنے میزائل گرائے؟ ایران کے 90% میزائل اپنے ٹارگٹ کو لگے تھے۔ جب آئرن ڈوم ایرانی میزائل کو نہیں روک سکا تو S-400 کیا چیز ہے؟ بتانے کا دوستو مقصد یہ ہے، یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی میزائل بھی ایسے ہی انڈیا کے شہروں، ان کے ایئر بیسز پر لگے تھے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو سامنے، ہر کسی کے سامنے ان کے جہاز گرے تھے، رافیل جہاز گرے تھے، انڈیا تو اس سے بھی مکر گیا تھا۔ اب جو پاکستان نے انڈیا پر میزائل حملہ کیا تھا، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کی تصاویر نہیں ہیں۔ اس لیے انڈیا تو کہے گا کہ وہ میزائل بھٹک گئے، اپنے ٹارگٹ سے بھٹک گئے، کہیں کھیتوں میں جا گرے۔ جیسا کہ دوستو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آج کل کا میزائل نظام ایسا ہے کہ وہ سیٹلائٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوتا ہے، اس لیے اپنے ٹارگٹ سے بھٹکنا تصور بھی نہیں ہے۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح یہ ایرانی میزائل تل ابیب پر گر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی پاکستانی میزائل انڈیا کے شہروں میں ان کے ایئر بیسز پر گرے تھے۔ ایسے ہی انڈیا بھاگا بھاگا امریکہ اور سعودی عرب کے پاس نہیں گیا تھا کہ ہماری جنگ بندی کروائی جائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر انڈیا نے اپنی تصاویر شائع کی ہیں جب ان کے میزائل ٹارگٹ پر لگے تھے، تو پاکستان نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو دوستو میں بتاتا چلا جاؤں کہ انڈیا نے جو حملہ کیا تھا وہ فضا سے زمین پر انہوں نے اٹیک کیا تھا، یعنی انہوں نے اپنے میزائل جہازوں کے ذریعے گرائے تھے، اس لیے ان کی تصاویر بھی سامنے آ گئی۔ لیکن جو میزائل زمین سے زمین پر مار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی تصاویر بنانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایران نے صرف تل ابیب پر ہی حملہ نہیں کیا تھا، اس نے اسرائیل کے اور بھی بہت سی ایئر بیسز پر حملہ کیا تھا، لیکن آپ کو کسی کی بھی تصویر نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ شہروں سے دور تھے۔ تل ابیب کے نزدیک جو ایئر بیس تھی، وہاں پہ جو ایران نے حملہ کیا تو لوگوں نے اس کی فوراً لائیو فوٹیج بنا لی۔ اس لیے جو زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل ہوتے ہیں، ان کی فوٹیج بنانا مشکل ہوتی ہے۔ ہاں البتہ جہاں وہ گرے یا جہاں ان کا دفاعی سسٹم اس کو تباہ کر رہے، وہ تصویریں آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن انڈیا نے وہ تصاویر بھی نہیں دکھائی جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے S-400 سسٹم نے پاکستانی میزائلوں کو گرا دیا تھا، جیسا کہ نریندر مودی نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا، لیکن اس کی کسی کی بھی کوئی فوٹیج سامنے نہیں آئی۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ والی جو میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، پاکستان نے بالکل اسی انداز میں انڈیا پر حملہ کیا تھا، اور ہمارے میزائل اسی طرح ان کی ایئر بیسز کو تباہ کیا گیا تھا، کیونکہ انڈیا جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف دوستو، راہل گاندھی نے بی جے پی پر آپریشن سندور کو لے کر سیاست کھیلنے کا الزام لگایا ہے۔ کانگریس نے اعلان کیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی میں ثالثی کرنے کے امریکی صدر ٹرمپ کے دعووں پر وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی اور آپریشن کو روکنے پر سوال کرتے ہوئے ملک بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی اور ان سے سوالات کیے جائیں گے، ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی فوجی کارروائی کو اپنے لیے ایک برانڈ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ یہ آپریشن مسلح افواج کا اور ملک کا ہے، نریندر مودی کا نہیں یا بی جے پی کا نہیں۔
کانگریس نے اعلان کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت سے جواب مانگنے کے لیے مختلف ریاستوں میں ریلیاں منعقد کی جائیں گی۔ کانگریس دوستو یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیوں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم اس پر کچھ نہیں کہتے، خاموش کیوں ہیں؟ بھارتی فوج کی بزدلانہ جارحیت کے نتیجے میں دوستو زخمی ہونے والے پاک فوج کے مزید 2 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی فوج کی جانب سے آبادیوں پر حملے میں ملک کا دفاع کرتے ہوئے زخمی ہونے والے مزید 2 جوان شہید ہو گئے۔ شہید جوانوں میں آرمی کے حوالدار محمد نوید اور فضائیہ کے سینئر ٹیکنیشین محمد ایاد شامل ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک افواج کے شہداء کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ 78 جوان دوران ڈیوٹی بھی زخمی ہوئے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانی قوم کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی اور آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر بنے گی۔ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے آذربائیجان کے سیاحتی بائیکاٹ کی دھمکیاں ملنے کے باوجود بھی آذربائیجان مضبوطی سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ جو لوگ آذربائیجان کو پابندیوں اور سفری بائیکاٹ کی دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں تاریخ اچھی طرح پڑھنی چاہیے۔ یہ قوم دباؤ کے سامنے کبھی جھکی نہیں، جس طرح پاکستان کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے برادر ملک پاکستان کے منصفانہ مقصد میں ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں اور کوئی بھی سیاسی خطرہ اس موقف کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ بھارتی سیاحتی کمپنیاں بائیکاٹ اور معاشی دباؤ کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن باکو نے پہلے ہی بہت واضح جواب دے دیا ہے کہ ہم اپنے منصفانہ موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ مودی سرکار کو دوستو ایک بار پھر بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA نے پاکستان کے جوہری پروگرام سے متعلق کرارا جواب دے دیا۔ عالمی ادارے نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ غلط ہے۔ وہاں کسی قسم کی تابکاری کے اخراج کی کوئی خبر نہیں ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے بھارت کے حالیہ آپریشن سندور میں فضائی حملوں کے بعد پاکستان کی جوہری تنصیبات سے تابکاری کے اخراج کی خبروں کو فیک نیوز قرار دے دیا۔ ہندوستان کی طرف سے الزام لگایا جا رہا تھا کہ ہندوستانی میزائل نے پاکستان کے ضلع سرگودا میں کڑانا پہاڑیوں کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں ایک تابکار واقعہ پیش آیا تھا۔ تاہم IAEA نے واضح کر دیا ہے کہ ان دعووں کی حمایت کرنے والا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ جھوٹ کا ایک سیدھا سادہ پلندہ ہے۔ حالانکہ دوستو ایئر مارشل اے کے بھارتی ڈائریکٹر جنرل آف ایئر آپریشن نے بتایا تھا کہ بھارتی فضائیہ نے کڑانا پہاڑیوں یا پاکستان میں کسی جوہری تنصیبات پر حملہ نہیں کیا۔ انہوں نے ریمارکس دیے تھے کہ ہم نے کڑانا پہاڑیوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے اس موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا کہ فوجی کارروائیاں روایتی اہداف تک محدود ہوتی ہیں اور ان میں جوہری مقامات شامل نہیں ہوتے۔ جبکہ دوستو بھارتی بدبودار میڈیا آپ کے سامنے ہے جس نے یہ خبر پھیلائی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میری ترجیح تنازعات کا خاتمہ ہے، انہیں شروع کرنا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کا تنازعہ حل ہو چکا ہے۔ پاکستان اور بھارت کو کہا ہے کہ جنگ کی بجائے تجارت کریں، تجارت بڑھانے کی بات پر وہ خوش ہیں۔ قطر کے ایئر بیس میں امریکی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان نے امریکہ کو زیرو ٹیرف ڈیل کی پیشکش کی ہے۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کے بہت قریب آ چکے ہیں، ہم روس یوکرین کے ساتھ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ روس یوکرین کچھ کریں گے، اسے روکنا ہی ہوگا۔ اگر مناسب ہوا تو ترکیہ میں روس یوکرین مذاکرات کے لیے جاؤں گا۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے پاس غزہ کے لیے بہت اچھے منصوبے ہیں، امریکہ کو چاہیے کہ غزہ کو طویل میں لے کر وہاں فریڈم زون بنا دے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم افغانستان کی بگرام ایئر بیس رکھیں گے، اسے کسی کو نہیں دیں گے۔ پاکستانی فوج کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مرکنڈے نے تنزیہ اور مضحکہ خیز انداز اپنا لیا۔
بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مرکنڈے کا کہنا تھا کہ پاکستانی بدماشوں نے ڈسالٹ کمپنی کو بھاری رشوت دے کر بھارت کو گھٹیا جہاز بکوا دیے، جسے جنگ میں چینی ہوائی جہازوں نے مار گرایا۔ یہ پاکستانیوں کی حرکت تھی کہ انہوں نے بھارت کو فرانس سے گھٹیا جہاز بکوا دیے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے 7 مئی کی رات پاکستان پر جب فضائی حملہ کیا گیا تو پاکستان نے بر وقت اور مؤثر جواب دیتے ہوئے رات کی تاریکی میں میزائل حملوں کے ذریعے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے بھارت کے 5 جنگی طیارے پاک فضائیہ نے مار گرائے تھے، جس میں جدید طرز کا فرانسیسی جنگی طیارہ رافیل بھی شامل تھا، جن کی تعداد 3 تھی۔ مودی کا بھارت دوستو آسمان سے گرا کھجور میں اٹک گیا۔ بھارت نے چائنا کی جانب سے شمال مشرقی ریاست اروناچل پردیش کے علاقوں کے نئے نام رکھنے کو یکسر مسترد کر دیا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ اس کا اٹوٹ اور ناقابل تقسیم حصہ ہے اور چائنا کا ایسا کوئی بھی اقدام زمینی حقیقت کو نہیں بدل سکتا، جبکہ چائنا نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنا نے اروناچل پردیش، جسے وہ زمنان کہتا ہے، کچھ مقامات کے نام اپنے خود مختار دائرہ اختیار کے تحت تبدیل کیے ہیں۔ چائنا اس علاقے کو جنوبی تبت کا حصہ قرار دیتا ہے، جسے بھارت نے ہمیشہ رد کیا ہے۔ بلکہ دوستو اس کو میں یہ کہوں گا کہ بھارت نے ہمیشہ ہر کسی سے پنگا لیا ہے۔ کتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ اپنے ارد گرد کسی بھی پڑوسی سے ان کی نہیں بنتی، حتیٰ کہ اپنے ہی ملک میں اقلیتوں سے بھی ان کی نہیں بنتی۔ بہرحال دوستو یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں بھارت اور چائنا نے مغربی ہمالیہ میں 4 سالہ فوجی تناؤ کے خاتمے کے لیے افواج کے انخلا پر اتفاق کیا تھا، اور دوسری جانب بھارت اور پاکستان کے درمیان شدید فوجی جھڑپوں کے بعد سیز فائر بھی ہوا ہے۔ چائنا اور بھارت کے درمیان 3800 کلومیٹر طویل سرحد ابھی تک مکمل طور پر طے نہیں ہے، اور 1962 کی جنگ سے لے کر 2020 میں ہونے والی خونی جھڑپوں تک یہ سرحد ہمیشہ تنازعات کا باعث بنی رہی ہے۔ مودی سرکار اور مودی کو کھری کھری سناتے ہوئے سابق بھارتی فوجیوں نے انکشاف کیا ہے کہ 18 سال بھارتی فوج میں ہم نے خدمات انجام دی، پہلگام میں بھی تعینات رہے۔ پہلگام میں آرمی، CRPF اور BSF کی 3 چیک پوسٹیں ہوتی تھیں۔ سابق بھارتی فوجیوں کا کہنا تھا کہ بغیر مکمل تفتیش داخلہ ناممکن تھا، فوجی بھی تلاشی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تھے، سیکیورٹی فول پروف تھی۔ سابق بھارتی فوجیوں کا کہنا تھا کہ امیت شاہ نے 1 ہفتہ پہلے اچانک دورے کے بعد تمام چیک پوسٹیں ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ محض 1 ہفتے بعد پہلگام حملہ ہو گیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کچھ اور، یا کچھ سازش، یا اس سے بھی بڑھ کر کچھ اور؟ سابق بھارتی فوجیوں کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی میں تمام تخریب کاری کی پشت پناہی مودی اور امیت شاہ کر رہے ہیں۔ سابق فوجیوں کا کہنا تھا کہ مودی، امیت شاہ اور RSS پہلگام جیسے جعلی حملوں کے اصل ماسٹر مائنڈز ہیں۔ انڈین دفاعی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ بھارتی فوج کے سابق فوجیوں نے یہ انکشافات کر کے مودی سرکار کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی سرکار انتخابی فائدے کے لیے ملک کو خون میں نہلانے سے بھی نہیں گریز کرتی۔ انڈونیشیا کا فرانس سے 42 رافیل طیاروں کی خریداری کا $8.1 ارب کا معاہدہ دوستو اس وقت عوامی اور سیاسی حلقوں میں تنقید کا نشانہ بن گیا جب پاکستان نے حالیہ جھڑپ میں بھارت کے 3 رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ CNN نے بھی ایک فرانسیسی انٹیلیجنس اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کم از کم رافیل طیاروں کے نقصان کی تصدیق کی تھی، جسے رافیل کا پہلا ممکنہ جنگی نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کسی نے بھی رافیل کو نہیں گرایا تھا، جبکہ رافیل بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ کسی بھی ہتھیار کے نظام کی افادیت کا اندازہ صرف ایک واقعے سے نہیں لگایا جا سکتا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ رافیل اب بھی دنیا کے جدید ترین طیاروں میں شامل ہے اور اس کی کارکردگی کا دار و مدار صرف مشین پر نہیں بلکہ اس کے آپریٹرز کی تربیت، ٹریننگ پر بھی ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کی ٹریننگ بھارت کی ٹریننگ سے کئی گنا بہتر تھی۔ بہرحال دوستو انڈونیشیا کو پہلے 6 رافیل طیارے 2026 میں ملیں گے اب، جبکہ ان کی پائلٹس کی تربیت اس کے اپنے ملک میں نہیں بلکہ فرانس میں جولائی سے شروع ہوگی۔
فرانس نے کہا ہے کہ اب پائلٹس کی تربیت وہ اپنے ہی ملک میں کیا کرے گا۔ فرانس کی کمپنی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ بھارت کو جو اگلے طیارے ملیں گے اب ان کے پائلٹس کی ٹریننگ وہ بھارت میں نہیں بلکہ فرانس میں کی جائے گی۔ دوستو، اس سے بڑی بے عزتی بھارت کی ہو ہی نہیں سکتی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہم نے کسی سے سیز فائر کی درخواست نہیں کی تھی۔ پہلے امریکی وزیر خارجہ کا فون آیا کہ بھارت جنگ بندی چاہتا ہے تو ہم نے رضامندی ظاہر کی، پھر سعودی عرب، ترکی اور چائنا سے بھی فون آئے کہ بھارت جنگ بندی چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان تمام ممالک نے یہی کہا کہ دونوں ممالک ایٹمی قوت ہے، اس لیے تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ ہم نے ہر ملک کے سربراہ اور وزیر خارجہ سے کہا کہ ہم حملے میں پہل نہیں کریں گے، مگر بھارت کی کارروائی کی تو جواب ضرور دیں گے۔ ہم جنگ بندی صرف اسی صورت میں کریں گے اگر بھارت باز آ جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پلوامہ میں بھی ہم پر الزام لگایا گیا لیکن وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ اس بار پاکستان نے انڈیا کا موقف بکنے ہی نہیں دیا۔ ہم نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کے 12 سے 15 جہاز گرا سکتے تھے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس سے بات بڑھنے کا خطرہ تھا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ 7 مئی کو 70 سے 80 بھارتی طیارے پاکستان آئے اور بھارتی طیاروں نے 24 پے لوڈز بارودی مواد ریلیز کیے۔ یہ تخریب کاروں پر نہیں بلکہ مساجد اور معصوم شہریوں پر گرائے گئے۔ دوستو، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے مساجد پر حملے کیے، تصاویر سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہاں کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں تھے، وہاں کوئی اسلحہ نہیں تھا، اسلحے کے ڈپو نہیں تھے، تو پھر آپ نے حملہ کیوں کیا؟ حالانکہ ٹریننگ سینٹر میں تو اسلحہ لازمی ہونا چاہیے تھا۔ وہاں انہوں نے قرآن پاک کو شہید کیا، بچوں کو شہید کیا اور مساجد کو شہید کیا۔ وہاں کسی قسم کا کوئی اسلحہ دریافت نہیں ہوا۔ تصویریں آپ لوگوں کے سامنے تھیں۔ حالانکہ ٹریننگ سینٹر میں کچھ نہ کچھ اسلحہ تو ملنا چاہیے تھا اگر وہ واقعی ٹریننگ سینٹر تھے۔ یہ بھارت کی بدماشی تھی جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، بلکہ الٹے ہاتھ کا منہ پہ زوردار تماچا مارا گیا۔ بھارت نے اپنی بے عزتی دنیا بھر میں خود کروائی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔